رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ واہتدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ محترم حاضرین، شریعت اسلامیہ کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں جنہیں انجام دینے پر شارع کی طرف سے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل آیت الکرسی کی تلاوت ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت قرار دیا۔ حضرت ابی بن کعب بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت ابو منذر کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم اور سب سے عمدہ آیت کون سی ہے۔ دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں کہ اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کیا ہے؟ حضرت ابو منذر بیان فرماتے ہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کو تھپ تھپایا اور کہا کہ یہ علم تم کو مبارک ہو۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی خوشخبری اور جنت کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ نسائی کی صحیح روایت ہے کہ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، اخرجہ النسائی وصححہ الالبانی۔ نسائی شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی، آیت الکرسی پڑھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ جنت میں جانے سے روکنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ موت ہے، یعنی جیسے ہی اس انسان کی موت ہوگی، اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہوگی، اگر وہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہوگا تو اپنی وفات کے بعد، موت کے بعد وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور بھی فضیلت بیان کی ہے۔ اگر کوئی شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی نگہبانی میں ایک فرشتہ کو متعین کر دیتا ہے، جو فرشتہ اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ الفطر کی نگرانی پر مامور کیا تھا۔ رات ہو جاتی ہے، رات میں ایک چور آتا ہے اور مال چرا کر لے کر کے جانے لگتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، وہ منت و سماجت کرنے لگتا ہے، معافی مانگنے لگتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب فجر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس سے چوکنا رہنا، وہ پھر چوری کرنے کے لیے آئے گا۔ صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول نے جب کہا کہ وہ کل واپس چوری کرنے کے لیے آئے گا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے پورا یقین ہو گیا کہ وہ ضرور بھی ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین رکھتے تھے، وہ یہ نہیں سوچتے تھے پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، کہا اگر نبی نے کہہ دیا ہے تو ضرور بھی ضرور وہ آئے گا۔ ان کو ایسے ہی یقین تھا جیسے رات کے بعد دن ہونے پر یقین ہوتا تھا، اس سے کہیں زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہوتا تھا۔ اور یقین کی میں آپ کو مثال دوں، حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کو فاش کرنے کا ارادہ کیا اور ایک لیٹر لکھ کر کے ایک عورت کو دیا اور کہا لے جاؤ مکہ والوں کو یہ لیٹر پہنچا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ راز فاش کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا، حضرت زبیر کو بلایا، حضرت مقداد کو بلایا اور کہا جاؤ روضہ خاک کے پاس ایک عورت سواری پہ سوار ملے گی، اونٹنی پہ سوار ہوگی، وہ ایک خط لے کر کے جا رہی ہے، تم تینوں جاؤ اور اس سے وہ خط لے کر کے واپس آ جاؤ، میرے پاس خط کو لے کر کے آ جاؤ۔ حضرت علی، حضرت زبیر اور مقداد جاتے ہیں اور فوراً تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، اس عورت کو روضہ خاک پہ پا جاتے ہیں، وہ سواری پہ سوار ہو کر کے لیٹر لے کر کے مکہ جا رہی تھی۔ وہاں پہ اسے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں جو خط تو اپنے ساتھ لے کر کے آئی ہے وہ خط ہمیں واپس کر دو، وہ خط ہمیں دے دو۔ وہ عورت کہتی ہے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا تمہارے پاس خط ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے اور اللہ کے رسول کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، اگر تم خط اچھے سے دیتی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارے کپڑے اتار کر کے خط کو چیک کریں گے۔ اتنا سننا تھا کہ عورت اپنے بال کی چوٹی سے جو ہے ایک لیٹر نکال کر کے سیدنا علی کو تھما دیتی ہے، پھر وہ خط لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر صحابہ کرام کو اتنا یقین ہوتا تھا، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیثیں آدمی بیان کرتے رہے لیکن ذرہ برابر بھی ہمارے بدن پہ ہمارے اوپر اثر نہیں پڑتا ہے۔ کوئی میٹھی میٹھی باتیں بیان کرے، کوئی میٹھے فضائل کی باتیں جو ہے میٹھے میٹھے، کڑوا کڑوا، تھو تھو، میٹھا میٹھا، ہپ ہپ۔ آج تو حالت یہ ہے کہ کوئی قصے کہانی بیان کرے، میٹھی میٹھی باتیں بیان کرے، صرف فضیلتیں بیان کرے تو لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، لیکن جب عقیدے کی بات آ جائے، توحید کی بات آ جائے، نبی کی سنت کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں جناب محمد رسول اللہ کی سنت کی محبت ڈال دے۔ اللہ اکیلا رکھے لیکن حق بولنے والا رکھے۔ اگر آپ حق نہیں بولتے ہیں، آپ جانتے ہیں حق، یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آپ اگر ذمہ دار ہیں، کسی تنظیم کے مالک ہیں اور آپ کو حق معلوم ہے، آپ حق کا ساتھ نہیں دیتے، حق نہیں بولتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ آپ کی گریبان پکڑے گا اور حق پہ خاموش رہنے کی وجہ سے اللہ آپ سے باز پرس کرے گا، آپ سے سوال کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے کہا وہ دوبارہ آئے گا چوری کرنے کے لیے، مجھے پورا یقین ہو گیا کہ وہ آئے گا۔ دوسرے دن پھر چوری کرنے کے لیے رات میں آتا ہے، ابو ہریرہ پھر پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ منت و سماجت کرتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسرے دن بھی آتا ہے، پھر پکڑ لیتے، کہتے آج جو ہے تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ شیطان کہتا ہے کہ چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھاؤں گا جو اگر تم پڑھ لو گے تو ایک فرشتہ تمہاری نگہبانی کے لیے اللہ رب العالمین متعین کر دے گا۔ اور وہ صحابی رسول پوچھتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو شیطان نے آیت الکرسی بتلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، پورا ماجرا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانتے ہو کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں نہیں معلوم وہ کون تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شیطان تھا، آپ کو صحیح بات بتا کر کے گیا ہے لیکن وہ شخص جھوٹا ہے۔ اسی روایت سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ صحیح بات مل جائے کسی سے بھی مل جائے، جبکہ یہ سوچ غلط ہے میرے بھائی۔
اللہ کے رسول اس قصے کو آیت الکرسی کو کیوں لیا گیا؟ شیطان کے بتانے کی وجہ سے نہیں لیا گیا، نبی کے مہر لگانے کی وجہ سے لیا گیا، نبی کے تصدیق کرنے کی وجہ سے لیا گیا۔ اس لیے نہیں لیا گیا کہ وہ شیطان اچھی بات بیان کر کے جا رہا ہے تو لاؤ اس کی بات کو لے لو، نہیں، نبی نے کہا تب اس کی بات کو تسلیم کیا گیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کی بات نہیں لی جائے گی۔ اگر آدمی بدعقیدہ ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے یا بردرس سے اس کا تعلق ہے، 4 کتابیں پڑھ کر کے آج لوگ مفتی بن جاتے ہیں، انگریزی کی کتابیں، ٹرانسلیٹ کی کتابیں پڑھ کے وہ درس بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، تفسیر بھی کرنی شروع کر دیتے ہیں، انہیں جبکہ معلوم نہیں ہوتا ہے مفسر جو تفسیر کرتا ہے اس کی شرطیں کتنی ہیں، کیا کیا علم اس کے پاس ہونا چاہیے، تب اس کو جو ہے تفسیر کرنے کا حق حاصل ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا۔ بس اردو کی کتاب پڑھ لیے، انگریزی پڑھ لیے، ہندی میں قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کے ممبر و محراب پہ آ کر کے قرآن کی تفسیر کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں سترک رہنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں جس نے قرآن کی تفسیر اپنے عقل سے کیا وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت الکرسی کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے نبی نے اس پر مہر لگایا، اس لیے اس کو قبول کیا گیا، مانا گیا۔ یہ نہیں کہ شیطان نے بتا دیا تو ہم اس کو تسلیم کر لیں۔ اللہ ایسے شیطانوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول نے کہا بات تو صحیح کہا لیکن وہ جھوٹا آدمی تھا۔ وہ کیا تھا؟ جھوٹا آدمی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے حدیث کے اندر ہے کہ سورہ آیت الکرسی کی تلاوت سے اللہ رب العالمین ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے، جو فرشتہ جو ہے اس کی نگہبانی، اس کی نگرانی میں، اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول کی طبرانی وغیرہ کی ایک اور روایت ہے کہ جس نے آیت الکرسی پڑھی فرض نمازوں کے بعد، اللہ وہ شخص جب تک ایک نماز میں پڑھتا ہے نا تو دوسری نماز تک اللہ رب العالمین کی ذمہ داری میں وہ آدمی ہوتا ہے، اور جو شخص اس پر مداومت برتتا ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ اور کب کب پڑھنا ہے؟ فرض نمازوں کے بعد۔ 5 فرائض ہیں، فرض نمازوں کے بعد پڑھے، اس کے بعد جب بستر پہ سونے جائے تب ایک بار پڑھ لے، اور صبح و شام پڑھ لے 8 مرتبہ دن میں، اور رات میں ملا کر کے اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کی اگر وفات ہو جاتی ہے، صبح پڑھا، شام سے پہلے اگر وفات ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا، اور اگر شام میں پڑھ لیتا ہے، صبح ہونے سے پہلے اگر وفات ہو جاتی ہے تو ایسا آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن ایک اور بات ہے، ہر آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی اگر اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، بدعات و خرافات کرتا ہے، تو کیا وہ بھی جنت میں چلے جائے گا آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے؟ وہ نہیں جائے گا جنت میں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹیں گے، اور جنتی وہی فرقہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ جو دین آج ہے، جو صحابہ اور میرے منہج پہ چلے گا، وہی آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ یہ آیت الکرسی اسی کو جنت میں انٹری دلوائے گی جس کا عقیدہ درست ہوگا، جو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کا منہج درست ہوگا۔ اگر اس کا عقیدہ منہج درست ہوگا تو آیت الکرسی اسے فائدہ دے گی، اگر عقیدہ اور منہج درست نہیں ہوگا تو لاکھ وہ آیت الکرسی پڑھتے رہے، شرک و بدعت میں اگر ڈوبا ہوا ہے تو آیت الکرسی اسے جہنم سے نہیں بچا پائے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آیت الکرسی کی تلاوت کی توفیق عنایت فرمائے، اسے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر، توحید پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ہمارے دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے پاک و صاف ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔